ویڈیو میں کوئی غیر اخلاقی بات ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ جو لڑکا ہے وہ دبئی میں ہے، اس کی بیوی پاکستان میں ہے۔ لڑکے کا دوست اس کی بیوی کی فوٹو ویڈیو بنا کے سینڈ کرتا ہے اپنے دوست کو دبئی میں کہ دیکھو تمہاری بیوی گاڑی میں کسی غیر مرد کے ساتھ بوس و کنار کر رہی ہے، غیر اخلاقی حرکتیں کر رہی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لڑکے میں کتنی غلطی ہے اور لڑکی میں کتنی غلطی ہے۔ ایک انوکھی شادی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے نعمان عطا۔ جو لڑکا دبئی میں ہے اس کا نام ہے فیصل۔ یہ 4 بھائی ہیں، اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، 2 بھائی شادی شدہ ہیں اور 2 بھائی کنوارے ہیں، فیصل اور چھوٹا بھائی افضل۔ فیصل کا باپ اس کو فون کرتا ہے کہ بیٹا میں بیمار رہتا ہوں، پتہ نہیں میری آنکھیں کب بند ہو جائیں، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے ایک بار تمہیں نا دلہا بنا دیکھ لوں، میں فلان جگہ پہ تمہارا رشتہ طے کیا ہے اور یہ دن رکھے ہیں شادی کے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ فیصل کہتا ہے ابو جی جیسے آپ کی مرضی، میں اس تاریخ کو آ جاؤں گا۔ فیصل اس تاریخ کو پہنچتا ہے اور شادی کی تیاری شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر میں رنگ روگن ہو رہا ہے، ہال بک کرایا جا رہا ہے، کارڈ چھپ رہے ہیں اور شادی کی شاپنگ ہو رہی ہے، بڑی تیار کی جا رہی ہے۔ جو لڑکی ہے نا بہت ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی ہے، پارٹی یا ڈسکو ایسا کرنے والی لڑکی ہے۔ لڑکی نے بڑے پلان بنائے تھے۔ کافی دن پہلے ڈھولکی بجتی، شام کو لڑکیاں ڈانس کرتی، گانے گاتی۔ اس نے سوچا مہندی پہ یہ فنکشن کریں گے، یہ ڈی جے بلائیں گے، شادی پہ یہ فنکشن کریں گے، دودھ پلائی پہ یہ رسم کریں گے، رستہ روکنے پہ اتنے پیسے لیں گے۔ بڑے پلان بنا رکھے تھے، پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ لڑکی کی بہت سی دوستیں تھیں۔ ادھر سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ فیصل کا باپ اچانک بہت شدید بیمار ہو گیا۔ جب باپ بیمار ہوا تو بیٹے نے باپ سے کہا ابو جی میں شادی کینسل کر دیتا ہوں۔ باپ کہتا نہ بیٹا، میں تو چاہتا ہوں میں مرنے سے پہلے تمہیں دلہا بنا دیکھ لوں، جو شادی ہفتے بعد ہونی ہے وہ شادی صبح ہو جائے اور چند لوگ جائیں اور شادی جناب وہ رخصتی کریں، نکاح کر کے لے آئے۔ سب لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے۔ تو یہ فون کرتے ہیں دلہن کے گھر پہ، ان سے کہتے ہیں میرا باپ بہت بیمار ہے، معذرت چاہتے ہیں، جو شادی ہفتے بعد ہونی تھی وہ شادی صبح ہو جائے، ہم آئیں گے 8-10 لوگ اکٹھے ہو کے، آپ کی بیٹی کے جو مہمان گھر میں ہیں وہ بہت ہیں، نکاح ہوگا، رخصتی کر کے گھر لے آئیں گے۔ لڑکی کو اتنا غصہ آتا ہے اپنے سسر پہ، اپنے سسرالیوں پہ کہ بڈھے کو ابھی بیمار ہونا تھا، میری شادی خراب کرنی تھی، میرے اتنے پلان تھے سب چوپٹ کر دیے۔ لڑکی متنفر ہو گئی شوہر سے اور شوہر کے رشتہ داروں سے۔ اگلی صبح فیصل اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، 8-10 لوگ لڑکی گھر جاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، رخصت ہو جاتی ہے۔ لڑکی کو اتنا غصہ آتا ہے، نہ کوئی بینڈ باجا نہ ڈھوم دھڑکا، اور حتیٰ کہ اتنی کنجوسی کی کہ گاڑی نہ سجائی، گاڑی نہیں سجائی دلہا والی۔ لڑکی غصے میں بیٹھ کے وہاں پہ آ گئی۔ لڑکی کے بڑے ارمان ہوتے ہیں۔ لڑکی جب گھر پہنچی ہے، دلہن نے گاڑی سے نکالا، ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہا ہے۔ ابھی کمرے سے پہلے ہی شور مچ گیا، فیصل جلدی آؤ تمہارے باپ کو کچھ ہو گیا ہے۔ فیصل بھاگا، دیکھا تو باپ بے ہوش پڑا ہے، باپ کو اٹھایا، بھاگا لے کے ہسپتال چلا گیا۔ کوئی ازواجی تعلقات دار نہیں ہوئے، کوئی سہاگرات نہیں ہوئی۔ 3-4 دن باپ کے ساتھ ہسپتال میں رہا۔ اس جو دیور تھا اس نے دیکھ لیا بھابھی رو رہی ہیں، پریشان ہے، بھابھی کا دل بہلانے کے لیے بھابھی سے ہنسی مذاق کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، کبھی گفٹ لا کے دیتا ہے، کبھی کھانے کو چیز لا کے دیتا ہے، سو مسئلہ کوشش کرتا ہے بھابھی کا دل بہل جائے۔ پر بھابھی غصے میں لال پلی، کسی سے دل نہ کرے بات کرنے کا اس کو۔ اب 4-5 دن بعد اس کا جو سسر ہے فوت ہو گیا، فیصل کا باپ فوت ہو گیا۔ اب جہاں پہ فوتی ہو جائے وہاں کون سی سواگرات ہوتی ہے، وہاں پہ کون سے ازواجی تعلقات ادا ہوتے ہیں؟ لو جی پھر تو کفن دفن کا بندوبست کرنے لگ پڑے۔ تدفین کے بعد کل آ گیا، کل کے بعد 10واں آ گیا، 10ویں کے بعد 40واں آ گیا۔ کرتے کرتے میاں بیوی کی جناب کوئی تعلقات ادا نہ ہو سکے۔ بیوی موڈ میں رہتی، جب شوہر آتا تو موڈ میں نہ سو جاتی، دونوں میں کوئی ڈھنگ سے بات بھی نہ ہوئی۔ ایسے کرتے کرتے چھٹی ختم ہو گئی۔ اب جب چھٹی ختم ہوئی ہے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، معافی مانگتا ہے کہ اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تمہارے کوئی حقوق ادا نہیں کر سکا، فکر مت کر، میں جلدی واپس آؤں گا اور نہ میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ بیوی نے کہا دیکھو جو تمہارا گھر ہے علیحدہ علیحدہ، اس کا جو باپ تھا نا بڑا سمجھدار تھا، فیصل کا باپ، اس نے 20 مرلے کی جگہ پہ نا 5-5 مرلے کے 4 گھر بنائے تھے۔ جو پلاٹ تھا وہ کارنر والا پلاٹ تھا، نکر والا، اور چاروں بھائی کو فرنٹ لگتا تھا۔ اب اس نے کہا دیکھو میں اپنے گھر میں اکیلی رہوں گی، میں جب تک تم نہیں آئے گا میں اپنے میکے میں رہوں گی، ماں باپ گھر میں، مجھے وہیں خرچہ بھیج دینا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، وہ بیوی سے بحث کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے تم اپنے میکے چلی جا، وہاں پہ رہ۔ لڑکی وہاں پہ چلی گئی اور اتنے دنوں میں نا دیور اور بھابھی میں کافی نزدیکیاں ہو گئی، کافی فریگنس ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے پلان بنایا دیور بھابھی نے، دیور نے یعنی فیصل کے بھائی افضل نے فون کیا اپنے بھائی کو کہ بھابھی کا جو گھر ہے وہ شہر میں ہے، ہمارا جو گھر ہے گاؤں میں ہے،
راستے میں نہر پڑتی ہے، مجھ کو راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، مارا بھی اور پیسے بھی چھین لیے۔ میں جب کالج جاتا ہوں واپس آتا ہوں اکثر لیٹ آتا ہوں، اکیڈمی پڑھنا ہوتا ہے، وہیں پہ ٹیوشن ہے، وہیں پہ کوچنگ ہے میری۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھابھی گھر میں میرا کوئی بندوبست ہو جائے رہنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں پتہ کرتا ہوں، تمہاری بھابھی سے بات کرتا ہوں۔ وہ فون کرتا ہے اپنی بیوی کو کہ ایسے ایسے بات ہے، تمہارا دیور ہے افضل، اس کے لیے کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے میں تو چھت پہ اوپر رہتی ہوں، زیادہ کمرہ ہے میرا، ساتھ میں ایک برآمدہ ہے، اس کے اوپر چھت نہیں ہے، آپ چھت ڈلوا دو، یہاں رہنا شروع کر دے گا، مجھے اس سے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں فیصل کی بیوی اور فیصل کا بھائی افضل دونوں رہتے ہیں اپنے میکے میں، تو میکے میں رہ رہے ہیں، دونوں میں کافی نزدیکیاں ہو رہی ہیں۔ جو لڑکی تھی نا فیصل کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، وہ سوچتی ہم نے یہاں کوئی ایسی ویسی حرکت کی نا تو نیچے میرے ماں باپ بہن بھائی رہ رہے ہیں، میری گاؤں میں رشتہ داروں محلے میں بہت بدنامی ہو جائے گی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے جو گھر ہے آپ کا اور آپ کے چھوٹے بھائی فیصل کا، ان کو کرائے پہ دے دو، ایسے بند رہیں گے خراب ہو جائیں گے، کچھ پیسے بھی آئیں گے۔ اس نے وہ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیوی کی ہر بات مانتا تھا کیونکہ بیوی ناراض رہتی تھی، ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی، کبھی کبھی شوہر سے بات کرتی تھی۔ پھر کچھ دن بعد کہتی ہے، کچھ 4 مہینے 6 مہینے بعد نا، کہ فلاں فلاں ساتھ ایک کالونی ہے، ایک ٹاؤن ہے، اس میں 10 مرلے کا ایک گھر بنا ہوا ہے کوٹھی نما، اچھے میں بک رہا ہے، ابو بتا رہے تھے، ابو کے جاننے والے ہیں، کچھ کم میں دے دیں گے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اس کو خرید لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے چلو شکر ہے میری بیوی نے مجھے ڈھنگ سے بات تو کی ہے پیار سے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ گھر خرید لیتا ہے۔ وہ سب سے بڑی غلطی کرتا ہے، وہ گھر خریدتا ہے بیوی کے نام پہ، گھر خرید لیا۔ اب دیور اور بھابھی اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب یہ تو پہلے ذات خیال تھی، اور اس کو جو کچھ شوہر سے نہیں ملا تھا اس کو وہ طلب تھی اپنے دیور سے۔ اب اس کی دوستیں آتی، وہاں پہ ناچ گانا ڈھوم کے اور جناب ویڈیوز بن رہی ہیں، بڑے جناب یہ آپس میں نا فرینکنس ہو گئی، بھابھی سے بھی اور بھابھی کی دوستوں سے بھی، سلسلہ چلتا رہا۔ ابھی ایک دن نا یہ مووی دیکھنے گئے ہیں، ابھی اس سے پہلے کیا کہتے ہیں، کچھ دن پہلے نا اس کی بیوی کہتی ہے اتنی بڑی کوٹھی ہے، گھر اتنا پیارا ہے، اس میں ایک کمی ہے گاڑی کی، اگر گاڑی مل جائے نا تو مزے آ جائے۔ شوہر نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بیوی نے فرمائش کی ہے، پیسے بھی ہیں، اپنی بیوی ہے نا، گاڑی لے دیتا ہے۔ گاڑی آ گئی، اب یہ گاڑی پہ جاتے ہیں، پلان بناتے ہیں فلاں سینما میں سٹی میں مووی لگی ہوئی ہے، وہاں جا کے مووی دیکھ کے آتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں مووی دیکھتے ہیں، مووی دیکھ کے واپس آ رہے ہیں، وہ مووی کو کچھ سین اس طرح کے تھے کہ ان کے جذبات ابھر رہے ہیں۔ جب گاڑی میں سنسانے میں بیٹھے ہیں نا، دونوں کنٹرول نہ کر سکے، پہلی بار ایک دوسرے کو کس کر لیا، کس کیا، گلے ملے، اور اسی وقت کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا تھا جو جاننے والا تھا فیصل کو۔ وہ کیسے پہچان لیا، وہ شادی پہ گیا تھا جیسے بھی، پتہ نہیں، اس نے فوٹو دیکھی تھی، اس نے فوٹو بنائی اور ویڈیو بنائی، اس میں لڑکے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے فوٹو ویڈیو بنا کے سینڈ کر دی اپنے دوست کو، دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے نا، یہ کیسے بوس و کنار کر رہی ہے کسی غیر مرد کے ساتھ، تم وہاں پہ محنت مزدوری کر رہے ہو، بیوی کے نام پہ گھر خرید کے دے رہے ہو۔ فیصل نے ویڈیو دیکھ کے چپ ٹھان لی، کچھ بات نہ کی اپنی بیوی سے۔ وہ سوچتا ہے کہ غلطی میری ہے، اب میں نے شادی کے بعد بیوی کو ایسے چھوڑ دیا ہے، میں نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے، سوچتا میں اس کو یہاں بلا لوں گا اپنے پاس، یہاں میرے ساتھ رہے گی نا، مجھ سے پیار ہو جائے گا، میں اسے حقوق ادا کروں گا۔ یہ بھی سوچ ہی رہا ہے، ادھر نہ بیوی نے کبھی فرمائش کرتی مجھ کو گولڈ خریدنا ہے، مجھے کبھی یہ خریدنا ہے، پھر کہتی کہ نا اسی ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے، وہاں پہ نا دکان بک رہی ہے، کوئی پلاٹ بک رہا ہے، وہ ہر چیز خریدتا رہتے ہیں۔ فیصل کے پاس پیسے تھے، وہ خریدتا، اور جو خریدتا بیوی کے نام پہ خریدتا، بیوی اس طرح اس کو بات کرتی، اس کے نام پہ خریدتا رہتا۔ وہ ان کا اکاؤنٹ تھا، وہ بھی جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، پیسے بھی اکٹھے آتے تھے ان کے۔ اب نا پھر جب فیصل نے کیا کیا کہ اپنی بیوی سے کہا میں تم کو دبئی بلا رہا ہوں وزٹ کے لیے، یہاں 4-5 مہینے رہیں گے، تم مجھ سے خوش ہو کے جاؤ گی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ پہنچ جاتی، وہ دبئی جانے کا پلان بناتی ہے۔ اس کی دوستوں کو پتہ لگتا ہے، وہ کہتی ہیں تو دبئی جا رہی ہے، تمہارا دیور تو یہیں پہ ہی ہے نا، ہمارے سے اچھے سے تعارف کرا دے تاکہ جو تمہارے تعلقات چل رہے ہیں، جو تمہیں شوہر سے نہیں مل رہا تمہارے دیور سے مل رہا ہے، ہمیں وہ ملتا رہے۔ جو دیور تو پہلے ہی اس دیور کے منہ کو خون لگ چکا تھا، وہ جناب ان کے ساتھ بھی رنگ رلیاں منانا شروع کر دیا، اور اس کی بھابھی پہنچ گئی دبئی میں اپنے شوہر کے پاس، جہاں پہ وہ 3-4 ماہ رہتی ہے۔ لوگ یہ جاتے ہی اس کا دل نہیں لگتا وہاں پہ،
دبئی میں اس کو یاد آتی ہے اپنے دیور کی، اپنے شوہر سے نوک جھوک شروع کر دی، صبح شام اٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی بات پہ نوک جھوک، تم لوگ ایسے ہو، تمہارے رشتے دار ایسے ہیں، تم لوگ ایسے، تمہارے بھائی ایسے، تمہاری بھابیاں ایسے۔ اس نے ایک ہی بات شروع کر دی، اب وہ کب تک برداشت کرتا؟ آخر اس نے ایک دن اس پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ اب تو یہ لڑکی غصے سے لال پیلی، میں تو رہوں گی نہیں، بس وہ سوچ رہی تھی میں یہاں سے کس طرح پاکستان پہنچ جاؤں، میں پھر اس کا بندوبست کروں گی۔ اب نا ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ شوہر سے نا ڈرائنگ روم میں کوئی لڑکا ملنے آیا، وہ لڑکا نا ہجڑا ٹائپ ہے، گیو ٹائپ ہے، اور شوہر سے بڑا چپٹ چپٹ کے باتیں کر رہا ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، شوہر بھی اس کے ساتھ مستیاں کر رہا ہے۔ اس نے اس کی نا فوٹو بنا لی، ویڈیو بنا لی، اور سوچا کہ میں اب جو ہے میرا پوائنٹ مل گیا، شوہر کو بدنام کروں گی۔ یہ جناب کیسے بھی کر آ کے نا شوہر سے کہا میں یار دل نہیں لگ رہا، میں جا رہی ہوں واپس۔ پہنچ گئی پاکستان۔ جب پاکستان پہنچی ہے، اس نے دیکھا کہ پلاٹ زمینیں سب میرے نام پہ ہیں، ہر چیز کلیئر کر لی، بینک جو اکاؤنٹ تھا اس میں سارے پیسے خالی کیے، اور شور مچا دیا کہ میری زندگی برباد کر دی میرے شوہر نے، اس کو تو لڑکے پسند ہیں، وہ تو گے ہے، میں نے اس کو وہاں پہ دیکھا ہے، یہ اس کی فوٹو ہے، ویڈیو ہے، اور فوٹو ویڈیو رشتے داروں میں سب میں تقسیم کر دی، واٹس ایپ میں گروپ میں ڈال دی، گروپ میں شوہر نے بھی دیکھ لی۔ شوہر کو اتنا غصہ آیا، کتنی بیوقوف عورت ہے، کیسے بدنام کر رہی ہے مجھ کو۔ اس نے وہ ویڈیو جو فوٹو جو اس کے دوست نے بھیجی تھی اس کی بیوی کی، وہ لیک نہیں کی، اس نے سینڈ کی ہے اس کو، یہ دیکھ بے شرمی تو نے پھیلا رکھی ہے، یہ دیکھ گاڑی میں تو بیٹھی ہے، تو ہی ہے نا، جیسا کون ہے پتہ نہیں، غیر محرم آدمی۔ اب تو بیوی جناب غصے سے لال پی رہی، کہتے ہیں بے شرم انسان، میرے بھی سی آئی ڈی لگا رکھی ہے، میری مخبری کرتا ہے، یہ کوئی غیر انسان نہیں، تمہارا بھائی ہے، ڈرائیو کر کے آ رہا تھا، آنکھ میں مچھر گر گیا تھا، میں اس کی آنکھ سے مچھر نکال رہی ہوں، اور کس بے شرم نے فوٹو بنا کر مجھے سینڈ کر دیا، تو مجھ پہ اتنا شک کرتا ہے، مجھ کو طلاق چاہیے۔ اب وہ پھنس گیا، اب وہ سب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس کی بیوی کی، وہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ سب کچھ ہاتھ سے جا رہا ہے، زمین پلاٹ جائیداد سب تو بیوی کے نام پہ ہے، یہ چھٹی لگوائی پہنچ گیا پاکستان۔ بیوی کے ماں باپ کو سب کو ریکویسٹ کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، پر بیوی سمجھتی نہیں ہے، وہ پہنچ جاتی کورٹ میں، وہ کہتی مجھے خلا چاہیے اس سے۔ اب وہ کہتا ہے پریشان کہ خلا لے گی تو سب کچھ چلا جائے گا، وہ چیک کرتا ہے بینک اکاؤنٹ خالی، اب تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، بیوی بھی گئی، پیسہ بھی گیا، مکان بھی گیا، گاڑی بنگلہ سب کچھ جا رہا ہاتھ سے۔ بڑی کوشش کرتا ہے، وکیلوں کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے میرے مکان پلاٹ زمین سب میری ہے، یہ وہ کہتے ہیں قانونی طور پہ تمہاری بیوی مالک ہے۔ یہ بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں، تم یہ گھر، یہ پلاٹ، یہ جگہ میرے نام کر دو۔ بیوی کہتی میں بیوقوف ہوں، تم نے میری زندگی برباد کی نا، یہ اس کی قیمت ہے، تم کچھ بھی کر لو، کہیں بھی چلے جاؤ، قانونی طور پہ میں اس کی مالک ہوں، میں نے وکیلوں سے پتہ کرایا، میں تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ شوہر نا وہاں پہ پاگلوں جیسا ہو گیا کہ سب کچھ لٹ گیا، جو جمع پونجی سب کو ہاتھ کاٹ کے بیوی کو دے دیے تھے۔ وہ جناب ٹکرے مارتا دیواروں کو، بے ہوش ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہو گیا، اور بیوی کو طلاق ہو گئی، کھلا لے لیا بیوی نے دل سے۔ اور جناب شوہر کچھ دن بعد نا بہتر ہوا، دوستوں نے کوئی مدد کی، ٹکٹ لے کے واپس پہنچ گیا دبئی میں، محنت کرنے لگ پڑا۔ اسے دبئی میں معلوم پڑتا ہے، کوئی بندہ فوٹو اور ویڈیو سینڈ کرتا ہے، دیکھو تمہاری بیوی نے تمہارے چھوٹے بھائی شادی کر لی۔ اب تو یہ دل کرتا ہے کہ دونوں کو قتل کر دو، یہ دونوں کو پلان بناتا ہے کہ مار دوں گا میں، اور کامیاب تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے سب کچھ گیا، عزت بھی گئی، دولت بھی گئی، بیوی بھی گئی، دھن دولت بھی گئی، اور معاشرے میں بدنام علیحدہ ہوا کہ یہ اس کو مرد پسند ہے، اس کو عورتیں پسند نہیں ہیں۔ اس ساری کہانی کو سنانے کا، بتانے کا مقصد ایک ہے، میرے خیال سے اس میں غلطی زیادہ مرد کی بھی ہے اور غلطی عورت کی بھی ہے۔ آج کل عورت جو سی نا آزادی مانگتی ہے، میرا جیسے میری مرضی والی عورت ہے نا، اس طرح کی عورت تھی ہے، پہلی آزاد خیال تھی، کچھ اس کو گھی اور آگ پاس ہو آگے، دیور جو تھا اسے وہ جوانی چڑھ رہی تھی، اور بھابھی کو طلب تھی کسی مرد کی، دیور نے وہ خواہش پوری کر دی، اور دونوں جناب یہ کام کرتے رہے، اور وہ بیچارہ جس نے سب کچھ لٹا دیا، وہ پاگلوں کی طرح آدھا پاگل ہو گیا نا، وہیں پہ کام کرتا رہا۔ آپ کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا کہ غلطی کس کی ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔